रूस के एक कस्बे में जहां गुर्बत का राज था, रेलवे स्टेशन पर एक नया गार्ड तैनात हुआ। तैनाती के पहले ही रोज़ वो गार्ड रेलवे स्टेशन के करीब बिछे हुए रेलवे ट्रैक्स यानी पटरियों की देखभाल के लिए गश्त कर रहा था। वही रेलवे ट्रैक्स जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखते हैं। गार्ड के जहन में जिम्मेदारी, डिसिप्लिन और कानून की पासदारी का तस्वुर था। वो पटरी को फ़कत लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि उसे हज़ारों इंसानी जानों से जुड़ा एक डेलिकेट सिस्टम कंसिडर करता था। गार्ड इन पटरियों के साथ साथ चल रहा था कि अचानक इसकी निगाह एक शख्स पर पड़ी जो बड़ा सा आईनी हथियार थामे पटरी को ज़मीन में नस्ब करने वाले मेटालिक नट को खोल रहा था। गार्ड ने उसे पकड़ा और तफ्तीश की गर्ज से पुलिस स्टेशन ले गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम से सवाल किया कि तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो कितना ख़तरनाक है। तुम पर हज़ारों बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम है। मुलजिम सिटपटाकर बोला, इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ एक नट खोल रहा था जो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। मैंने इससे पहले कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। इतनी संगीन एलिगेशन। मुलजिम के लिए ये सवाल ही अजीब था कि फ़कत एक नट का खोले जाना हज़ारों ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम नट खोल क्यों रहे थे? मुलजिम बोला, मैं एक माहीगीर हूँ, जाल डबोने के लिए वज़न चाहिए, ये नट मजबूत हैं तो मैं बतौर वज़न नट इस जाल के साथ बांध देता हूँ। ऐसा करने से किसी का क्या नुकसान? माहीगीर का शऊर मैक्रो नहीं माइक्रो था। उसके लिए फ़कत 3 चीज़ें मैटर करती थीं, आज का खाना, जाल का वज़न और कल की भूख। वो बुरी तरह से गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। उसे इस मामले की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा था ही नहीं। ट्रेन और इसमें सवार हज़ारों अफराद, ये सब इसके तजर्बे में शामिल थे ही नहीं। वो नट खोलने का फ़ैसला अकल से नहीं बल्कि बका के खौफ से किया करता था। वो मुस्तकबिल के किसी हादसे को देख ही नहीं रहा था क्योंकि इसकी सोच भूख मिटाने तक महदूद थी। रियासत के नज़दीक नट खोलना जुर्म था जबकि मुलजिम के नज़दीक बका। इसकी लॉजिक बड़ी ही सिंपल थी कि नट खोलना एक बेज़रर सी हरकत है। मेरे नट खोलने से किसी के बाप का क्या जाता है? वो फार साइटेड ना था, वो अपने गैर इखलाकी अमल को जस्टिफाई कर रहा था। उसके पास भूख मिटाने जैसी बड़ी जस्टिफिकेशन मौजूद थी। ज़िंदा रहने के लिए नट जैसी हकीर चीज़ का चुराया जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अगला सवाल किया, अच्छा तुम ये बताओ, तुमने ऐसी भारी चीज़ खरीदने या ख़ुद से बनाने की कोशिश क्यों ना की? मुलजिम बोला, जाल के लिए सुराख वाली ज़्यादा वज़नी चीज़ों की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है और मैं एक गरीब मचीरा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। अलबत्ता इस नट को खोलना इसे ख़रीदने या बनाने से ज़्यादा आसान है और वैसे भी सारा कस्बा यही करता है। गुर्बत ने हमें यही सिखाया है। इन्वेस्टिगेशन के सर पर गोया आसमान ही टूट पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा है? ये पागलपन की इंतहा है। तुम सब मिलकर क्या कर रहे हो? और अगर सारा गांव भी यही कर रहा है तो ट्रेन ज़रूर उलट जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना सर पीटने लगा। मुलजिम घबरा कर बोला, नहीं नहीं जनाब, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सिर्फ एक तरफ वाले नट को खोलते हैं और दूसरी तरफ इसके मुकाबिल नट को लगा रहने देते हैं। हम एक मखसूस तरकीब से नट खोलते हैं ताकि ट्रेन का बोझ तकसीम हो जाए और वो हादसे का शिकार ना हो। हमने ये बात फ़िज़िक्स के असबाक में इस वक्त सीखी थी जब हम बच्चे थे। मुलजिम का कहना यह था कि हम सिर्फ एक तरफ का नट खोलते हैं। साइंसी दलील के साथ साथ ये जवाज़ की ज़बान भी थी, वो ज़बान जो महरूमी ईजाद करती है ताकि ज़मीर ज़िंदा रह सके। जहाँ मेहनत का कोई सिला ना हो, कानून सिर्फ गरीब पर लागू होता हो और तालीम फ़कत ख्वाब बन जाए तो फिर नेकी और बदी महज अल्फाज बन जाते हैं। ऐसे में नट खोलना जुर्म नहीं लगता, ऐसे में अखलाकियात मर जाया करती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोला, कुछ भी हो तुम लोगों से कि इस अमल से इंसानी जानों को ख़तरा लाहक है और क्या तुम लोग इन तमाम नट्स को जाल के नीचे लगाकर मछली के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हो? मुलजिम बोला, नहीं, मैं और मेरा भाई इन नट्स को शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं मगर हमारा नेक्स्ट डोर नेबर यानी हमारा पड़ोसी इसे मेयर के घर और थाने के ताले और कुंडियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सोशल नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेवियंस थी। जब एक गलत अमल बार बार दोहराया जाए और इस पर सज़ा ना हो और बाअसर लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं तो वो एक नॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिस बन जाता है। मेयर साहब का इस बहती गंगा में हाथ धोना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए शॉकिंग था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सोचा, ओ खुदाया,
یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور تمہارا پڑوسی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ملزم بولا کہ میئر صاحب نے ہمارے پڑوسی کو اپنے گھر اور تھانوں کے دروازوں کے لیے نئے تالے بنانے کا آرڈر دیا، لیکن میئر صاحب نے کام مفت میں کروانا چاہا۔ انہوں نے اسے پیسے نہیں دیے، اس لیے اس نے بغیر کسی خرچ کے تالے بنانے کا سوچا، اور اسے اس سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ٹرین کی پٹری کے نٹس، وہ بھی خالص لوہے کے۔ انویسٹیگیشن آفیسر بولا کہ بلا شبہ تمہارے پڑوسی کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، لیکن جب میئر نے پٹری کے وہ نٹس دیکھے تو کیا اس نے اعتراض نہ کیا؟ اس نے تالا ساز سے نہیں پوچھا کہ تم نے انہیں بنانے کے لیے رقم اور سامان وغیرہ کا بندوبست کیسے کیا؟ ملزم بولا نہیں، میئر صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میئر صاحب کا مین کنسرن ان کی سیکیورٹی تھی، تالے تھے اور وہ انہیں مل گئے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہے۔ جہاں بقا تقریب کو جائز بنا دیتی ہو، جہاں انسٹیٹیوشنز خود چوری شدہ بنیادوں پر کھڑے ہوں، جہاں بری عادتیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہوں، وہاں نٹس کا کھلے جانا نارملائز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حمام تھا جس میں سارے ہی ننگے تھے۔ انویسٹیگیشن آفیسر بولا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے کوئی بڑی آفت آنے سے پہلے ہی سارا معاملہ دریافت کر لیا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ میں اس قصبے میں تمام ریلوے ٹریکس پر پہرا دینے کا حکم جاری کروں گا تاکہ آئندہ تم لوگ نٹ نہ چرا سکو۔ ملزم مسکرایا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا پٹریاں بہت ہیں جناب، اور بھوک قانون سے زیادہ تیز سفر کرتی ہے۔ آس پاس کے تمام قصبوں میں یہ نٹس چرائے جاتے ہیں۔ وہ سب ایسا کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل وسائل نہیں، حتیٰ کہ سستی ترین اشیاء خریدنے کے بھی پیسے نہیں، اس لیے ہر کوئی اپنی بقا کے لیے یہ نٹس کھولتا ہی رہے گا۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے اگلا سوال کیا، اگر سرکار آپ سب کے لیے وظیفہ اور معقول تنخواہیں مقرر کر دے تو کیا تب بھی تم لوگ پٹری کے نٹس چراتے رہو گے یا انہیں چرانا چھوڑ دو گے؟ ملزم بولا کہ مجھے خوف ہے جناب کہ نٹ کھولنا ہماری پختہ عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ کو ان نٹس کی چوری سنجیدگی سے روکنی ہی ہے تو آپ کو پھر بچپن سے ہی تعلیم دینی چاہیے کہ بڑے ہو کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نوجوانوں کی محرومی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ ان کی محرومی جب ختم ہو جائے گی اور انہیں گھر کی دہلیز پر انصاف اور کام کے مواقع اور مناسب تنخواہ ملے گی تو وہ کبھی بھی ریلوے ٹریکس کے نٹس کھولنے کا نہیں سوچیں گے۔ آفیسر بولا میں یہ سب سجیشنز اپنی رپورٹ میں لکھوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر نے فائل بند کر دی اور اگلی ٹرین پر سوار ہو گیا جو دارالحکومت کی طرف واپس جا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے انویسٹیگیشن آفیسر اپنے آپ سے کہنے لگا کاش ہم جلد از جلد فیصلہ کر لیں کیونکہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ معاشی محرومی اور دکھی لوگ یہ کسی بڑی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم انویسٹیگیشن آفیسر نے ٹرین کی پٹری کے کنارے کھڑے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا۔ اس بچے کے چہرے سے خوشی نمایاں تھی، وہ ہنس رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں 2 نٹس تھے۔ او گاڈ! یہ دیکھ کر انویسٹیگیشن آفیسر گھبراہٹ میں کانپ اٹھا اور زور سے چلایا ٹرین کو روکو، ٹرین کو روکو۔ آفیسر چیخا مگر نظام چیخوں پر نہیں رکتا۔ ٹرین الٹ گئی۔ چھوٹے لڑکے نے انجانے میں آمنے سامنے کے دونوں نٹس کو کھول دیا تھا۔ اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے دیکھتا چلا آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے اس کام کی گہرائی اور انجام کا اندازہ نہ تھا۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی تھی، نہ تو کبھی اس نے اسکول کی شکل دیکھی اور نہ ہی کبھی فزکس کی بک۔ حادثے کی تحقیقات میں لکھا گیا کہ ٹرین کے حادثے کا ذمہ دار غربت اور جہالت کا شکار ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی پرورش ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جو ریلوے ٹریکس کے نٹس چوری کرنے میں ملوث ہے، لہٰذا نٹ کھولنا ہی ٹرین کے الٹنے کا سبب بنا۔ رپورٹ نے قصور ایک بچے پر ڈال دیا، لیکن تاریخ جانتی تھی نہ ٹرین بچے نے گرائی نہ نٹ نے۔ ٹرین غربت نے گرائی، جہالت نے گرائی، اس سوسائٹی نے گرائی جس نے بقا تو سکھائی مگر سیوک سینس نہیں۔ اگر پورا نظام نٹ کھول رہا تھا تو ایک بچے کو ہی کیوں چنا گیا؟ کیونکہ کہانیاں ہمیشہ کسی ایک کی قربانی مانگتی ہیں اور وہ قربانی ہمیشہ کسی کمزور ہی کی ہوا کرتی ہے۔ آئیے اس ٹیڑھے نظام میں سیدھی پٹری کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ قصبے کے لوگ نٹ کھولا کرتے تھے، نہ بغاوت کے شوق میں نہ تقریب کے جذبے سے، بلکہ اس سادہ یقین کے ساتھ کہ زندگی اگر چلتی رہے تو اخلاقیات خود بخود راستہ بنا ہی لیں گی۔
ماہی گیر جب نٹ کھولتا تھا تو اس کے ذہن میں ٹرین نہیں ہوتی تھی، اس کے ذہن میں پانی تھا، مچھلی تھی اور شام کو جلتا ہوا چولہا۔ ریاست اسے ظلم کہتی تھی، مگر اس کے شعور میں یہ صرف ایک عملی حل تھا، ایک خاموش سمجھوتا بھوک اور بقا کے درمیان۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے سوال پوچھے کیونکہ سوال کرنا اس کا حق تھا، ملزم نے جواب دیے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، خاموشی اس کی بس میں نہ تھی۔ لیکن دونوں کے درمیان جو اصل مجرم تھا وہ کسی سوال و جواب کے سیشن میں شامل ہی نہ ہوا، وہ تھا نظام، یعنی سسٹم، وہی سسٹم جو لوگوں کو بقا کے لیے چوری سکھاتا ہے اور پھر انہیں اخلاقیات کے درس بھی دیتا ہے۔ میئر نے تالے مانگے، ادائیگی نہیں کی، تالے بن گئے، ریاست مطمئن ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طاقت نے سچ سے علیحدگی اختیار کی۔ طاقت کو اخلاقیات نہیں چاہیے، طاقت کو صرف نتائج چاہیے۔ ایک طرف نٹ کھلتے رہے، دوسری جانب پورا معاشرہ توازن کے عارضی وہم پر کھڑا رہا۔ یہ وہ فزکس تھی جو اسکولوں میں نہیں سکھائی جاتی، یہ غربت میں سکھائی جاتی ہے۔ اور پھر وہ بچہ آیا، نہ اس کے ہاتھ میں نظریہ تھا، نہ شعور، نہ نیت میں جرم۔ اس نے دونوں نٹ ایک ساتھ کھول دیے کیونکہ کسی نے اسے بتایا ہی نہیں کہ بعض چیزیں کھیلنے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ ٹرین الٹی، لیکن اصل حادثہ اس دن نہیں ہوا۔ حادثہ اس دن ہوا تھا جب تعلیم مہنگی ہوئی، جب مزدوری سستی ہوئی، جب انصاف فائلوں میں دب گیا، تحقیقات میں لکھا گیا ایک غریب جاہل بچہ ذمہ دار ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ریاست کو بری اور حقیقت کو دفن کر دیا۔ جب زندگی کی کوئی قیمت نہ ہو تو موت محض ایک تکنیکی خرابی بن جایا کرتی ہے۔ ریل نٹ سے نہیں الٹی، ٹرین اس دن الٹی جب ریاست نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ غربت ایک ذاتی ناکامی نہیں بلکہ اجتماعی جرم ہے۔ اور بچہ، وہ تو صرف وہی کر رہا تھا جو اس دنیا میں اس نے سیکھا، جو اسے سکھایا گیا۔ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ یہ حادثہ ایک دن نہیں، ایک شخص سے نہیں، ایک نٹ سے نہیں، یہ پیدا ہوا نسل در نسل محرومی سے، ادارہ جاتی خاموشی سے، طاقت کے جھوٹے بیانیے سے، تعلیم کی عدم موجودگی سے۔ بچہ مجرم نہیں تھا، وہ نظام کی لاش پر اگنے والی علامت تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حادثے افراد سے نہیں جنم لیتے، انتظامی محرومی سے جنم لیتے ہیں۔ ریل نٹ سے نہیں الٹی، ریل غریبی، طاقت کی بے حسی اور جھوٹے بیانیوں سے الٹی۔ اگر آپ کو نٹ کی چوری روکنی ہے تو اس نظام کو درست کیجیے جو لوگوں کو پٹری کے نیچے جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ماں کے پاس بچے کے لیے روٹی نہ ہو، جب باپ کی محنت کی کوئی قیمت نہ ہو، جب تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہوں، تو پھر لوہے کا نٹ جرم نہیں رہتا بلکہ آخری سہارا بن جاتا ہے۔ سسٹمیٹک لیول پر ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ انصاف کو طاقتور کی جیب سے نکال کر کمزور کے دروازے تک پہنچائیے، روزگار کو خیرات نہیں حق بنائیے، تعلیم کو نعروں سے نکال کر گلیوں میں لائیے، اور ریاست کو یاد دلائیے کہ عوامی املاک پتھر نہیں لوگوں کی سانسیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک نظام اندھا رہے گا ہر نئی پٹری پر کوئی نہ کوئی نٹ کھلتا رہے گا، اور ہم ہر حادثے کے بعد ہم کسی نہ کسی بچے کو مجرم ٹھہرا کر اپنی اجتماعی ناکامی سے نظریں چرا لیں گے۔ بہت شکریہ۔